नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना जाने आलम फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो असहाब की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम के नज़रानों के बाद काबिल सद तकरीम व ताज़ीम मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, हमारा ये आज का जो दर्स मुनक़्क़िद पज़ीर है, इनेकाद पज़ीर है, ये भी रद्द राफ़ज़ियत के सिलसिले में किया जा रहा है। और एक मरतबा फिर दज्जाल राफ़ज़ी हसन अल यारी ने कुरान करीम की एक आयत पढ़कर एक सहाबी रसूल सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जरह कदा करने की कोशिश की और इस जरह कदा का सबब ये बयान किया कि सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइसे अज़ियत हुआ। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी, कुरान कहता है उन लोगों पर अल्लाह की लानत है। लिहाजा नाऊज़ बिल्लाह ये सहाबी काबिल तान ठहरे और सहाबा पर लानत करना ये कुरान से साबित हुआ। तो ये इसका वो एतराज़ है जिसके सिलसिले में आज हम इसके जवाबात देने के लिए आए हैं। और यही इतराज़ अब आप इसकी ज़ुबान से ख़ुद समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह उसके बाद हम जवाबात की तरफ आते हैं। जो कहा माया है यानी इनके साथ निकाह नहीं हो सकता। आयशा ने इसीलिए किस लिए बोला था? वो औरत आयशा है जिसके मुतालिक एक सहाबी ने गलत इरादा का इजहार किया था कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरने दो, मैं उसके साथ शादी करूंगा। अच्छा, आपने इस दज्जाल राफ़ज़ी की बददियानती और इसकी ख़यानत को ख़ुद मुलाहिज़ा कर लिया कि सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के हवाले से इसने मुतअद्दिद रिवायात के हवाले दिए। तफसीर दुर्र मंसूर से आपने सुन लिया। अब हम आते हैं एक उसूली बहस की तरफ। जब आप उस बहस को, उस मामले को समझ लेंगे तो आपके लिए इस एतराज़ का जवाब देना आसान हो जाएगा। याद रखिए कि शरीयत में जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म नाजिल ना किया जाए तो उस मामले को करने वाले को किसी सूरत भी मतऊन नहीं ठहराया जा सकता, उस पर किसी सूरत भी तान नहीं किया जा सकता। जब शरअ में किसी शय की ममानियत ही नहीं है तो उस अमल करने वाले के लिए लान तान करना ये समझ से बालातर है, ये फ़हम से बालातर है कि ऐसे शख्स को काबिल तान कैसे ठहराया जा सकता है। मैं इसकी मिसाल आपको कुरान करीम से सबसे पहले दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने, ये आपके सामने मैं रवाफ़िज़ की तफसीर बमा तर्जमातुल कुरान है, इनका राफ़ज़ियों का सैयद फरमान अली है, उसका तर्जमातुल कुरान है। और मैं आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 23 वहाँ से इस मसले को बयान कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों के हवाले से मामले को यहाँ पर बयान किया जिनके साथ निकाह को हराम करार दे दिया गया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी के मुसलमानों पर हस्बे ज़ैल औरतें हराम की गईं, यानी तुम्हारी माएँ, दादी नानी वगैरह, तुम्हारी बेटियाँ, पोतियाँ, नवासियाँ, तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ। यही आयत मुबारक एक तवील आयत है। आगे चलकर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अन तजमउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। मगर जो हो चुका, और दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना ये भी तुम पर हराम कर दिया गया, मगर जो हो चुका वो मुआफ़ है, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो इस आयत के नज़ूल से पहले जो मामलात हो चुके, क्योंकि शरअ में अभी तक इसकी ममानियत वारिद नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मा क़द सलफ़, जो पहले हो चुका वो अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया, क्योंकि अभी तक इस मामले की ममानियत शरीयत के अंदर वारिद नहीं हुई थी। तो इस कुरान की आयत से हमें एक ज़ाब्ता समझ आया कि जब कुरान करीम में कोई हुक्म वारिद ना हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शय की ममानियत ना फरमाई हो, तो उस ममानियत के हुक्म से पहले अगर कोई अमर ऐसा वकू पजीर हो जाए तो उसे शरीयत
معاف کر دیتی ہے، اس پر کسی قسم کی شرعی طور پر گرفت نہیں کی جا سکتی۔ اب آتے ہیں اسی ترجمۃ القرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک قاعدہ بیان فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ خدا کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو جب ان کی ہدایت کر چکا اس کے بعد انہیں گمراہ کر دے، حتیٰ کہ وہ انہیں ان چیزوں کو بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی گرفت نہیں فرماتا جب تک انہیں وہ چیز نہ بتا دے جس چیز سے انہیں اجتناب کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ بیان ہوا جو میں پہلے بیان کر آیا کہ جب تک شریعت میں کسی معاملے کی ممانعت وارد نہ ہو، اس معاملہ کرنے والے پر کسی طور پر شرعی طور پر پکڑ نہیں کی جا سکتی۔ جب صحابی رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا تو اس کے بعد قرآن کی آیات کا نزول ہوا کہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل اذیت ہے۔ تو اب حسن العیاری کو چاہیے تھا کہ یہ ثابت کرتا کہ جب آیت اتر آئی تو اس کے بعد بھی صحابی یہی چاہتے تھے، صحابہ نے خواہش کا اظہار کیا یا صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے پیغام بھیجے۔ میں اسی ترجمہ القرآن کے فرمان علی کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ وہی آیت سورہ الاحزاب کی جس کو موضوع بحث بنایا ہے حسن العیاری نے، اسی آیت کے حاشیے میں مولوی فرمان علی رافضی لکھتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ آیت حجاب نازل ہونے کے بعد ایک دفعہ حضرت طلحہ نے فرمایا اب تو اندھیرا ہے کہ ہم لوگ اپنی چچا زادیوں اور پیغمبر کی بیویوں سے بھی پردے کے باہر سے بات کریں گے، اگر رسول مرے تو میں عائشہ سے نکاح کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان کی خواہش کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ممانعت وارد فرما دی۔ تو لہٰذا اس آیت کا نزول صحابی کی خواہش کے بعد ہے، صحابی نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد خواہش کا اظہار نہیں کیا، لہٰذا صحابی پر کسی قسم کا تان نہیں بن سکتا۔ اب آتے ہیں کہ یہ صحابی تھے کون اور یہ واقعہ جو ہے اہل سنت کی معتبر کتابوں میں کیا موجود ہے۔ بالکل ہم اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا جو صحیح معنی ہے، مفہوم ہے، وہ آپ کے سامنے ہم واضح کر چکے۔ امام ابو القاسم خلف بن عبداللہ الملک بن بشکوال ابن بشکوال اپنی کتاب جن کا وصال 578 ہجری میں ہے، وہ غوامض الاسماء المبہمہ، اس کے اندر فرماتے ہیں ان الرجل یقول لو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی تزوجت فلانۃ من بعدہ فکان ذلک یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت الرجل هو طلحۃ بن عبید اللہ والمرأۃ ہی عائشہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا تزوجت فلانۃ من بعدہ، میں رسول اللہ کے وصال کے بعد فلاں سے نکاح کروں گا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا سبب بنا۔ فنزلت، پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، اور وہ رجل کون تھے، وہ شخص کون تھے؟ الرجل هو طلحۃ بن عبید اللہ، وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور وہ خاتون حضرت عائشہ تھی جن کے لیے خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ان سے میں نکاح کروں گا۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ اس آیت کا نزول اس صحابی کی خواہش کے بعد ہوا، اور اس آیت کے نزول کے بعد صحابی نے دوسری بار یہ خواہش نہیں کی، تو صحابی قابل تان کیسے ٹھہرے؟ اور جب تک شریعت میں ممانعت وارد نہ ہو تو کسی شخص پر کوئی شرعی گرفت نہیں کی جا سکتی، وہ گناہ گار نہیں کہلوا سکتا۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اہل سنت کے 3 علماء کرام، علماء اعلام کی کتابوں سے حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ جب تک شریعت میں کسی معاملے پر ممانعت وارد نہ ہو کرنے والا قابل پکڑ نہیں ہے اور اسے قابل گرفت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سب سے پہلے یہ میرے سامنے شرح مشکات شریف علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اصل الاشیاء قبل ورود الشرع بها علی الاباحۃ حتی یقوم دلیل علی حظر، کہ جب تک نہی کی، ممانعت کی دلیل وارد نہ ہو جائے شریعت کے اندر تو اس عمل کو کرنا مباح ہوگا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس پر شرعی طور پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اسے شرعی طور پر حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شریعت میں ابھی تک ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ جب شریعت میں ممانعت آ جائے تو پھر کرنے والا جو ہے وہ قابل گرفت ہے، قابل پکڑ ہے۔ یہ علامہ طیبی کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا۔ اس کے بعد مشہور تفسیر ہے البحر المحیط۔ البحر المحیط میں سورہ نساء کی آیت نمبر 15 کے تحت
امام ابو حیان محمد بن یوسف بن علی بن اسیر الدین الاندلسی، جن کا وصال 745 ہجری میں ہے، آپ فرماتے ہیں انما تقدم قبل ورود النحی کان مباحا، نحی وارد ہونے سے پہلے انسان اگر کوئی ایسا عمل کرے جس پر شریعت نے بعد میں نحی وارد کر دی، تو نحی وارد ہونے سے پہلے، ممانعت کا حکم آنے سے پہلے وہ عمل اس شخص کے لیے جائز تھا، اور جب نحی آ گئی، ممانعت آ گئی، تو اب اس عمل کا کرنا شریعت کے اندر منع ہو گیا۔ اسی حوالے سے میں تیسرا حوالہ امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن حسین العراقی، جن کا وصال 806 ہجری ہے، یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، کہتے ہیں ما تقرر فی العصول انہ لا حکم قبل ورود الشرع علی الصحیح، کہ جب تک شرعی طور پر کسی چیز پر حکم وارد نہ کر دیا جائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس عمل کا کرنے والا شریعت کے اندر قابل گرفت نہیں ہوگا، وہ عمل مباح ہے۔ یہی صحیح مذہب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ممانعت فرمائی نہیں، تو کرنے والا قابل گرفت کیسے ہوا، وہ اللہ کا نافرمان کیسے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا کیسے ٹھہرا۔ یہاں پر میں ایک الزامی گفتگو بھی کروں گا، آخری گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ روافظ کی متعدد کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ بحیثیت نفس رسول طلاق دے کر رسول اللہ کے نکاح سے باہر نکال دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات، ہم ان خرافات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی گفتگو سے۔ بہرحال یہ چونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، بعض کتابوں میں ہماری نظر سے یہ حوالہ بھی گزرا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے لیے ایذا کا سبب ہے کوئی شخص اگر انہیں نکاح کا پیغام دے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات عالم الغیب ہیں جانتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال تک اور وصال کے بعد بھی جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہی رہیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کہ اس کے بعد نبی کی بیویوں سے تم اگر نکاح کرو گے تو یہ رسول کے لیے باعث ایذا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وقت وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور یہ روافظ کی جو من گھڑت کہانی ہے کہ حضرت عائشہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت نفس رسول طلاق دے کر رسول اللہ کے نکاح سے نعوذ باللہ نکال دیا، ان خرافات کا بھی ابطال اسی آیت سے ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔